کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو تقویٰ ٹی وی کی جانب سے محبت بھرا سلام۔ ویلکم ٹو آل فرینڈز۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بادشاہ کے 4 بیٹوں کے اوپر۔ یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ زندگی کا انمول سبق۔ ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے یہ سبق سیکھ لیں کہ کسی کو پرکھنے میں جلد بازی نہ کریں، لہٰذا اس بات کو سمجھانے کے لیے اس بزرگ نے اپنے بیٹوں کو سفر پر روانہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور دور دراز کے علاقے میں ناشپاتی کا ایک درخت دیکھنے کے لیے بھیجا۔ ایک وقت میں ایک بیٹے کو سفر پہ بھیجا کہ جاؤ اور اس درخت کو دیکھ کر آؤ۔ اسی طرح اس بزرگ نے باری باری اپنے سب بیٹوں کو بھیجا اور اس درخت کو دیکھ کر آئے، اور وہ سب بیٹے باری باری گئے اور اس درخت کو دیکھ کر آئے۔ پہلے بیٹے کا سفر شروع ہوا۔ پہلا بیٹا سردی کے موسم میں گیا، دوسرا بیٹا بہار کے موسم میں گیا، تیسرا بیٹا گرمی کے موسم میں گیا اور سب سے چھوٹا بیٹا اور چوتھا خزاں کے موسم میں گیا۔ جب سب بیٹے اپنا اپنا سفر ختم کر کے واپس لوٹ آئے تو اس آدمی نے اپنے 4 بیٹوں کو ایک ساتھ طلب کیا اور سب سے ان کے سفر کی الگ الگ تفسیر کے بارے میں پوچھا۔ پہلا بیٹا جو جاڑے موسم میں اس درخت کو دیکھنے گیا تھا، اس نے کہا ابا جان وہ درخت بہت خوبصورت اور جھکا ہوا اور بوڑھا سا تھا۔ دوسرے بیٹے نے کہا بابا جان وہ درخت تو ہرا بھرا ہوا تھا، پر ہرے بھرے پتے اور بہت سے پتوں سے بھرا ہوا تھا۔ تیسرے بیٹے سے پوچھا تو اس نے دونوں بھائیوں کا اختلاف کیا اور کہا وہ درخت تو پھولوں سے بھرا ہوا تھا، اور کہا کہ اس سے حسین منظر اس نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ سب سے چھوٹے بیٹے نے سب سے بڑے بھائی سے اتفاق ظاہر کیا کہ وہ ناشپاتی کا درخت تو پھل سے لدا ہوا تھا، اور وہ درخت پھل سے لدنے کی وجہ سے اس کے بوجھ سے زمین کی طرف جھکا ہوا تھا۔ یہ سب سننے کے بعد اس بزرگ نے مسکرا کر اپنے 4 بیٹوں کی جانب دیکھا۔ سب اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ بیٹے والد کا جواب سن کر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے ابا جی ایسا کس طرح ممکن ہے؟ باپ نے اپنی بات جاری کرتے ہوئے کہا میرے بیٹو، درخت یا آدمی کو ایک موسم میں ایک ہی حالت میں دیکھ کر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کسی بھی چیز کو جانچنے کے لیے تھوڑا وقت ضروری ہوتا ہے۔ انسان کبھی کس کیفیت میں ہوتا ہے اور کبھی کس کیفیت میں۔ اگر درخت کو تم نے جاڑے کے موسم میں بے رونق دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر کبھی پھل نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو غصے کی حالت میں دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی ہر طرف غصہ ہی کرے گا یا ہر وقت وہ غصے میں ہی رہے گا اور وہ برا ہی ہوگا۔ اور کہا میرے بیٹو کبھی بھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ مت کرو۔ کسی کو اس وقت تک سمجھا یا پرکھا جا سکتا ہے جب تک یہ تمام موسم اس پر سے گزر جائیں۔ اگر تم سردی کے موسم میں اندازہ لگا کر نتیجہ کر لوگے تو گرمی کی ہریالی اور باہر کی خوبصورتی زندگی سے لطف اندوز رہنے سے رہ جاؤ گے۔ اور کہا کہ صرف ایک دکھ اور پریشانی کے لیے اپنی زندگی کی باقی خوشیوں کو داؤ پر مت لگائیے اور زندگی کے برے موسم کو بنیاد بنا کر باقی زندگی کو مت پرکھو۔ محترم عزیز دوستو، میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے جلد اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔